بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کے خطبے کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم ہدایت کے 2 معنی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الذی ہدانا سواء الطریق، قولہ الذی ہدانا الہدایۃ قیل ہی الدلالۃ الموصلۃ ای الایصال الی المطلوب وقیل ہی اراۃ الطریق الموصل الی المطلوب، والفرق بین ہذین المعنیین ان الاول یستلزم الوصول الی المطلوب بخلاف الثانی، فإن الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب لا تلزم أن تكون موصلة إلى ما يوصل، فكيف توصل إلى المطلوب؟ والأول منقوص بقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى إذ لا يتصور الضلالة بعد الوصول إلى الحق، والثاني منقوص بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه إراءة الطريق، والذي يفهم من كلام المصنف في حاشية الكشاف وأن الهداية لفظ مشترك بين هذين المعنيين، وحينئذ يظهر اندفاع كلا النقيضين ويرتفع الخلاف من البين، ومحصول كلام المصنف في تلك الحاشية أن الهداية تتعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه نحو اهدنا الصراط المستقيم، وتارة بإلى نحو والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وتارة باللام نحو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فمعناها على الاستعمال الاول هو الإيصال وعلى الباقين إراءة الطريق۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ الذی ہدانا سواء الطریق، وہ ذات جس نے ہمیں ہدایت دی سیدھے راستے کی۔ مصنف کا قول الذی ہدانا، ہدایت کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی دلالت ہے جو کہ پہنچانے والی ہو، یعنی جو مطلوب تک پہنچانے والی ہو، اور کہا گیا ہے وہ راستے کا دکھلانا ہے، ایسا راستہ جو مطلوب تک پہنچانے والا ہے۔ اور دونوں معنوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ پہلا معنی یہ مستلزم ہے مطلوب تک پہنچنے کو، بخلاف دوسرے معنی کے، اس لیے کہ دلالت یعنی رہنمائی کرنا اس راستے کی طرف جو مطلوب تک پہنچانے والا ہے، اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ پہنچانے والی ہو اس راستے کی طرف جو مطلوب تک پہنچانے والا ہے، تو وہ کیسے پہنچانے والی ہوگی مطلوب تک۔ اور جو پہلا معنی ہے یہ ٹوٹتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، اس لیے کہ گمراہی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے حق تک پہنچنے کے بعد۔ اور جو دوسرا معنی ہے وہ اللہ کے اس فرمان سے ٹوٹتا ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی یہ تھی کہ وہ راستہ دکھلاتے تھے۔ اور جو سمجھا جا رہا ہے مصنف کے کلام سے حاشیۃ الکشاف میں، وہ یہ ہے کہ ہدایت لفظ مشترک ہے دونوں معنوں کے درمیان، اور اس وقت دونوں نقیضوں کا دور ہونا ظاہر ہو جائے گا اور اختلاف بالکل ظاہر طور پہ اٹھ جائے گا۔ اور مصنف کے کلام کا جو حاصل ہے اس حاشی میں وہ یہ ہے کہ ہدایت وہ متعدی ہوتا ہے دوسرے مفعول کی طرف، کبھی تو بذات خود جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اور کبھی الی کے واسطہ سے جیسے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور کبھی لام کے واسطہ سے جیسے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو ہدایت کا استعمال پہلے معنی کے اعتبار سے وہ ایصال ہے، اور باقی 2 معنی کے اعتبار سے وہ اراۃ الطریق ہے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم تہذیب کی عبارت نیلے قلم سے لکھیں گے، جو شرح تہذیب کی عبارت ہے وہ سیاہ قلم سے لکھیں گے۔ تو نیلے قلم سے جو لکھا ہوا ہے یہ تہذیب کی عبارت ہے۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ، اسی سے آگے عبارت ہے الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق۔ آج کے سبق کے اندر جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہم نے صرف اتنا پڑھنا ہے، ہدانا، باقی جو سواء الطریق ہے وہ انشاءاللہ اس سے جو آگے والا سبق ہوگا اس کے اندر پڑھا جائے گا۔ تو مطلب کیا ہے تہذیب کی عبارت کا؟ جس نے ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت دی۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یعنی جو شارح ہیں علامہ عبداللہ یزدی، یہ ہدایت کے 2 معنی بیان کریں گے، اور ان 2 معنی کے درمیان جو فرق ہے اس کو واضح کریں گے۔ جو اس کے اوپر اعتراض وارد ہوتا ہے وہ اعتراض ذکر کریں گے، اس اعتراض کو دور کریں گے، اور سارے کی ساری وضاحت کریں گے ہدایت کے بارے میں۔ تو یہ فرما رہے ہیں الذی ہدانا، یہ جو ہدانا اس سے ہدایت سمجھی جا رہی ہے، ہدایت کے 2 معنی ذکر کیے جاتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ہدایت کا ایک معنی ہے الدلالۃ الموصلۃ، ایسی دلالت جو موصلہ یعنی مطلوب تک پہنچانے والی ہو ایک، اور جو دوسرا ہدایت کا معنی ہے وہ یہ ہے اراۃ الطریق، یعنی راستے کا دکھلانا، ایسا راستہ جو کہ مطلوب تک پہنچانے والا ہو۔ تو 2 معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ ایسی رہنمائی جو مطلوب تک پہنچا دے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا راستہ دکھلانا وہ راستہ جو مطلوب تک لے جانے والا ہو۔ فرما رہے ہیں کہ ہدایت کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک معنی ہے دلالت الموصلہ، یعنی الایصال الی المطلوب، جو مطلوب تک پہنچانے والا ہو، اور دوسرا اس کا معنی یہ ذکر کیا جاتا ہے اراۃ الطریق، یعنی راستے کا دکھلانا، ایسا راستہ، یہ جو موصل ہے یہ طریق کی صفت ہے، ایسا راستہ جو مطلوب تک پہنچانے والا ہو اس راستے کا دکھلانا۔ تو فرق کیا ہوگا ان دونوں معنی کے درمیان؟ ان دونوں معنی کے درمیان جو فرق ہے وہ آگے حضرت ذکر فرما رہے ہیں کہ جو پہلا معنی ہے یعنی مطلوب تک پہنچانا، اس معنی کے اعتبار سے جو ہدایت ہے مطلوب تک پہنچانے کو مستلزم ہے، لازم ہے، یعنی جو مطلوب ہے اس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ بخلاف جو دوسرا معنی ہے یعنی راستہ دکھلانا، اس سے جو مطلوب تک پہنچنا ہے وہ لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو راستہ دکھلاتے ہیں
تو راستہ دکھلانے سے راستے تک پہنچنا لازم نہیں آتا ہے. تو صرف راستہ جب آپ نے دکھایا ہے تو یہ لازم نہیں آتا کہ جس کو آپ راستہ دکھلا رہے ہیں وہ اس راستے تک پہنچے گا. تو جب راستے تک پہنچنا لازم نہیں ہے تو پھر راستہ جس مطلوب تک لے کر جا رہا ہے اس مطلوب تک اس راستہ دکھلانے سے کیسے پہنچا جا سکتا ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ جو فرق ہے ان دونوں معنی کے درمیان وہ یہ ہے کہ جو پہلا معنی یعنی یہ والا الایصال الی المطلوب، اس سے لازم آتا ہے الوصول الی المطلوب، مطلوب تک پہنچنا، بخلاف دوسرے معنی کے یعنی راستہ دکھلانا. اس لیے کہ جب آپ دلالت کرتے ہیں علی ما، ایسے راستے پر، وہ راستہ جو مطلوب تک پہنچانے والا ہو، جب آپ ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں لا تلزمو، تو یہ والی بات لازم نہیں آئے گی کہ وہ پہنچانے والا ہو الی ما، اس راستے تک. وہ راستہ جو مطلوب تک پہنچانے والا ہے تو پھر یہ کیسے لازم آ جائے گا کہ صرف دکھلانے سے ہی مطلوب تک پہنچا جا سکتا ہو. تو عبارت یہ تھوڑی سی سمجھنے والی ہے. میں ایک مرتبہ دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے. دیکھیں، ایک ہے آپ کسی کو راستہ بتاتے ہیں کہ یہ والا راستہ ہے جو لاہور کی طرف جا رہا ہے. صرف راستہ جب آپ نے دکھایا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ شخص اس راستے تک پہنچ جائے. تو جب اس راستے تک پہنچنا لازم نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ راستے کا جو مطلوب یعنی لاہور ہے تو صرف دکھلانے سے اس لاہور تک پہنچنا کیسے لازم آ سکتا ہے. تو یہی بتا رہے ہیں کہ وہ رہنمائی کرنا، جو راستے کی طرف آپ رہنمائی کر رہے ہیں وہ راستہ جو مطلوب تک پہنچانے والا ہے، اس سے لازم نہیں آتا کہ یہ جو رہنمائی ہے وہ راستے تک ہی پہنچا دے، وہ راستہ جو مطلوب تک پہنچانے والا ہے. تو یہ کیسے لازم آ جائے گا؟ توصلو، یہ جو توصلو کا جو فاعل ہے نا یہ ہدایت ہے، یعنی وہ رہنمائی ہے کہ وہ رہنمائی مطلوب یعنی لاہور تک پہنچا دے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دو معنی ذکر کیے ہیں، ایک معنی ایصال الی المطلوب، دوسرا معنی ارادۃ الطریق. پھر دونوں معنی کے درمیان جو فرق تھا اس کو حضرت نے ذکر کیا ہے. اب آگے جو ہے حضرت اعتراض کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو دونوں معنی ہیں قرآن مجید کی آیت کے اعتبار سے دونوں معنی درست ثابت نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایصال الی المطلوب والا معنی مراد لیتے ہیں تو وہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت کے خلاف ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ارادۃ الطریق والا معنی مراد لیتے ہیں تو وہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت کے خلاف ہے. کیسے؟ اب وہ آگے حضرت ذکر فرما رہے ہیں کہ جو پہلا معنی ہے نا ایصال الی المطلوب یعنی مطلوب تک پہنچنا، یہ قرآن مجید کی ایک آیت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے بارے میں فرمایا ہم نے قوم سمود کو ہدایت دی، انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر پسند کیا. مطلب یہ کہ انہوں نے ہدایت ملنے کے باوجود گمراہی کو اختیار کیا. تو یہاں پر اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ یعنی اگر تو مطلب ہے ایصال الی المطلوب حق تک پہنچنا، تو حق تک پہنچنے کے بعد گمراہی کا تصور تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جب گمراہی کا تصور ہی محال ہے، بجائے اس کے کہ گمراہی کو اختیار کر لیا جائے، تو قوم سمود نے گمراہی کو اختیار کیسے کر لیا جبکہ اس کا تصور تک یہ محال ہے. تو پتہ چلا ایصال الی المطلوب یہ والا معنی درست نہیں ہے. تو یہ بتا رہے ہیں والاول منقوض، یہ جو پہلا معنی ہے ایصال الی المطلوب یہ ٹوٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ واما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی، اس لیے کہ گمراہی کا تصور یہ ممکن نہیں ہے حق تک پہنچنے کے بعد. والثانی، اور جو دوسرا معنی یعنی ارادۃ الطریق، یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ٹوٹ رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے محبوب آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں اس کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے من پسند شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. تو اگر تو ہدایت سے مراد آپ یہ لیتے ہیں راستہ دکھلانا، تو نبی کا تو کام یہی ہوتا ہے کہ وہ حق کا راستہ دکھلاتا ہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اپنا کام ہی سر انجام نہیں دے سکتا ہے؟ تو لہذا پتہ چلا ارادۃ الطریق والا معنی یہ بھی درست نہیں ہے قرآن مجید کی اس آیت کے اعتبار سے. کون سی آیت؟ انک لا تہدی من احببت. دیکھیں فرما رہے ہیں کہ جو دوسرا معنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ٹوٹ رہا ہے. دوسرا معنی کون سا؟ یہ ارادۃ الطریق والا معنی، یہ اللہ کے اس فرمان سے ٹوٹ رہا ہے انک لا تہدی من احببت، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان یہ تھی ارادۃ الطریق کہ وہ حق کا راستہ دکھاتے تھے. تو اب اس اعتراض کو دور کیسے کیا جائے گا؟ تو دیکھیں اعتراض کو جو دور اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جو جہاں پر تو یہ ذکر ہے نا کہ قوم سمود نے گمراہی کو اختیار کیا تھا ہدایت پر، تو یہاں سے مراد ہے راستے کا دکھانا. اور جہاں پر یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں، اس سے مراد ہے ایصال الی المطلوب. یعنی بعض جگہ پر ایک معنی مراد لیا ہے، بعض جگہ پر دوسرا معنی مراد لیا ہے، لیکن یہ والا جواب کوئی مزیدار نہیں ہے. جو شارح ہیں شارح فرماتے ہیں کہ جو تہذیب کے جو مصنف ہے علامہ تفتزانی، انہوں نے خود حاشیۃ الکشاف یعنی جو کشاف تفسیر ہے اس کے حاشیہ میں خود اس اعتراض کا جواب دیا ہے. وہ اعتراض کا جواب بہت اچھا اور شاندار ہے، لہذا اسی جواب کو جب آپ اختیار کریں گے تو ہدایت کے دونوں معنی یہ بھی درست ہو جائیں گے، اور ان کے اوپر جو اعتراض وارد ہو رہا تھا قرآن مجید کی آیت کو لے کے یہ اعتراض بھی پھر وارد نہیں ہوگا. والذی یفہم من کلام المصنف، فرما رہے ہیں کہ مصنف کے کلام سے جو بات سمجھی جاتی ہے. مصنف کون؟ علامہ تفتزانی. کون سے کلام سے؟ جو انہوں نے کشاف کے حاشیے میں لکھا ہے.
وہ یہ ہے کہ جو لفظ ہدایت ہے یہ دونوں معنی کے درمیان مشترک ہے، تو اب یہ جو دونوں نکیزیں ہیں ان کا دور ہونا ظاہر ہوگا، اور جو اختلاف ہے وہ بالکل واضح طریقے سے اٹھ جائے گا۔ کیسے اٹھ جائے گا وہ آگے ذکر کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو دو نکیزیں وارد ہوئی تھی نا، پہلی نکیز وارد ہوئی تھی یہ والے معنی کو لے کے، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، پہلے معنی کے اعتبار سے یہ نکیز تھی، دوسرے معنی کے اعتبار سے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ یہ نکیز تھی، تو یہ دونوں نکیزیں ہیں، ان کا دور ہونا ظاہر ہو جائے گا، اور یہ جو اختلاف تھا یہ بالکل واضح طور پہ ختم ہو جائے گا۔ کیسے ختم ہوگا وہ آگے ہے، وہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرما رہے ہیں محصول کلام المصنف فی تلک الحاشیہ، کیسے اختلاف آپ دور کریں گے، کیسے دونوں نکیزوں کو توڑیں گے، اس کا حاصل خلاصہ یہ ہے جو مصنف نے لکھا ہے حاشیۃ الکشاف میں، وہ یہ ہے۔ دیکھیں جو مصنف نے جو جواب لکھا ہے حاشیۃ الکشاف میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت متعدی ہوتی ہے دو مفعولوں کی طرف، اور دو مفعولوں کی طرف جو متعدی ہوتی ہے اس متعدی ہونے کے تین طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دوسرے مفعول کی طرف متعدی ہوتی ہے بغیر کسی واسطہ کے، جیسا کہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے اہدنا الصراط المستقیم میں اہدی یہ فعل ہے، نون الف نا یہ اس کا مفعول اول ہے، الصراط المستقیم یہ اس کا مفعول ثانی ہے، اور یہ جو ہدایت ہے یہ براہ راست دوسرے مفعول کی طرف متعدی ہو رہی ہے، درمیان میں کسی حرف کا واسطہ نہیں آ رہا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو مفعول ثانی کی طرف ہدایت متعدی ہوتی ہے یہ کسی حرف کے واسطے سے ہوتی ہے، یا تو الہ کے واسطے سے ہوتی ہے یا پھر لام کے واسطے سے ہوتی ہے۔ الہ کی مثال کیسے ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہدی یہ جو صراط ہے یہ مفعول ہے، اس کی طرف الہ کے واسطہ سے یہ متعدی ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے لام کے واسطے سے کیسے متعدی ہوتی ہے؟ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اب یہ یہدی ہدایت ہے جو التی اس کی طرف متعدی ہو رہی ہے لام حرف جر کے واسطہ سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہدایت دوسرے مفعول کی طرح یا تو براہ راست متعدی ہوتی ہے یا پھر الہ کے واسطے سے یا پھر لام کے واسطے سے۔ تو جب تو ہو براہ راست متعدی ہونا تو پھر اس سے مراد ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، اور جب ہدایت متعدی ہوتی ہے الہ کے واسطے سے یا پھر لام کے واسطے سے تو پھر اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے اراۃ الطریق۔ تو جب آپ اس اعتبار سے معنی کریں گے تو پھر اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ کیسے وارد نہیں ہوگا وہ ہم یہاں پہ ثابت کر دیتے ہیں۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد پھر یہ جو دونوں آیتیں ہیں ان دونوں آیتوں کے اوپر میں ثابت کروں گا۔ دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ جو حاشیۃ الکشاف ہے اس میں خلاصہ یہ تھا کہ ہدایت متعدی ہوتی ہے دوسرے مفعول کی طرف تارتن بنفسہ، کبھی تو بذات خود متعدی ہوتی ہے جیسے اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پہ صراط دوسرا مفعول ہے جس کی طرف ہدایت بغیر کسی واسطہ کے متعدی ہو رہی ہے، وتارتن بالہ، اور کبھی الہ کے واسطے سے متعدی ہوتی ہے جیسے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہاں پہ ہدایت صراط کی طرف الہ کے واسطے سے متعدی ہو رہی ہے، اور کبھی لام کے واسطے سے متعدی ہوتی ہے جیسے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہاں پہ ہدایت التی کی طرف لام حرف جر کے واسطے سے متعدی ہو رہی ہے۔ فمعناہا اس کا معنی، کس کا معنی؟ ہدایت کا معنی، علی الاستعمال الاول پہلے استعمال کے اعتبار سے، پہلے استعمال کون سا ہے؟ تارتم بنفسی بذات خود متعدی ہونا، وہ کیا معنی ہے؟ وہ ہے ایصال الی المطلوب، یعنی اگر بذات خود متعدی ہو رہی ہے تو معنی ایصال الی المطلوب ہے، وعلی الباقین، اور جو باقی دو معنی ہیں یعنی الہ کے واسطے سے یا لام کے واسطے سے تو اس وقت اس کا معنی ہوگا اراۃ الطریق۔ اب آ جائیں پہلی آیت کی طرف، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، یہاں پہ اصل میں یہ ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، ہم نے قوم سمود کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی تو انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر پسند کر لیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں صراط مستقیم تھا، اس کا مفعول اول ہے ہم ضمیر، اور دوسرا مفعول ہے صراط مستقیم جس کی طرف الہ کے ذریعے سے متعدی ہو رہا ہے، تو لہذا یہاں پر معنی ہوگا اراۃ الطریق۔ اب جو دوسری آیت ہے انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں من اس شخص کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں، یہاں پر جو ہدایت ہے یہ بغیر کسی حرف کے متعدی ہو رہی ہے، تو لہذا یہاں پر معنی ہے ایصال الی المطلوب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من پسند شخص کو اپنی مرضی سے جنت تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ سارے سبق کا خلاصہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے دو معنی ذکر کیے ہیں، ایک ہے ایصال الی المطلوب حق تک پہنچنا، دوسرا ہے اراۃ الطریق راستے کا دکھانا۔ اگر ایصال الی المطلوب ہو تو پھر اعتراض وارد ہوتا ہے اس آیت کو لے کے فہدیناہم فاستحبوا العمى علی الہدی، اور اگر معنی مراد ہو اراۃ الطریق تو پھر اعتراض وارد ہوتا ہے انک لا تہدی من احببت۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت دو طریقوں سے متعدی ہوتا ہے، ایک ہے کہ بغیر کسی حرف کے واسطہ سے تو اس وقت معنی ہوگا ایصال الی المطلوب، دوسرا یہ ہے کہ الہ یا پھر لام کے واسطہ سے، اس وقت معنی ہوگا اراۃ الطریق۔ لہذا جو پہلی آیت ہے فہدیناہم فاستحبوا العمى علی الہدی، اس وقت یہ متعدی ہو رہا ہے الہ حرف جر کے واسطہ سے، تو یہاں پہ معنی مراد ہے اراۃ الطریق۔
جو دوسری آیت ہے لا تہدی من احببت، یہاں پر بغیر کسی حرف کے متعدی ہو رہا ہے، تو لہذا یہاں پر معنی ہے ایصال الی المطلوب۔ تو اس اعتبار سے دونوں آیتیں بھی درست ہیں، ہدایت کے دونوں معنی بھی درست ہیں، اور دونوں جو اعتراض وارد ہو رہے تھے وہ دونوں کے دونوں اعتراض بھی دور ہو جاتے ہیں۔